اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو پر نہ مجھے لائک چاہیے، نہ اپنے ذات کے لیے کوئی اچھا سا کمنٹ چاہیے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ اسے شیئر کریں گے تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اسے شیئر کریں گے تو اور لوگوں کی اصلاح ہوگی، جس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے اعمال بتاؤں گا جن پر اگر آپ لوگ عمل کریں، جن کو اگر آپ لوگ فالو کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی آپ حاصل کر سکیں گے۔ میں آپ کو یہ 4 اعمال قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو یہ 4 اعمال سورۃ العصر میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ العصر الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹا سورت ہے، لیکن اس سورت میں جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جس طرح ہم ایک آم لیتے ہیں اور وہ ایک گلاس میں نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کا رس نکال لیتے ہیں تو وہ آسانی سے گلاس میں آ جاتا ہے، تو اسی طرح اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ یہ سورت جو ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے پر قسم کھائی ہے۔ زمانے پر قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد یہ 4 صفات اپنے اندر لائے۔ اگر آپ نے یہ 4 صفات اپنے اندر لے آئے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ سے وقت گزر گیا اور آپ نے یہ 4 اعمال اپنے اندر نہیں لائے تو آپ پھر افسوس کرو گے، لیکن گزرا ہوا وقت پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ 4 اعمال اپنے اندر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے انسان جو ہے وہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، سارے انسان جو ہے وہ ناکام ہے۔ اب ناکامی کیا چیز ہے؟ ہم دنیا میں ناکامی کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی سے مال و دولت چلا جائے تو اس کو ہم ناکامی کہتے ہیں۔ یہ عارضی کامیابی ہے میرے دوستوں، یہ عارضی کامیابی ہے، یہ عارضی ناکامی اور کامیابی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے کامیاب ہے، تو یہ عارضی کامیابی ہے، یہ عارضی ناکامی اور کامیابی ہے۔ اب حقیقی کامیابی اور حقیقی ناکامی کیا ہے؟ جنت کا مل جانا جو ہے وہ حقیقی کامیابی ہے، اور جہنم میں گر جانا یہ حقیقی ناکامی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان جو ہے وہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ اب ناکامی سے کون جو ہے بچے ہیں؟ تو جن میں یہ 4 صفات موجود ہے وہ ناکامی سے بچ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ جن لوگوں میں یہ 4 صفات موجود ہے وہ ناکامی سے بچ گئے ہیں۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا ایمان، سب سے بڑا ایمان وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں۔ تو یہ سب سے بڑا ایمان ہے۔ اس کے نیچے پھر ایمان کے درجے ہیں۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اس بات کا اقرار کر دیا تو آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گئے۔ لیکن جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جو ہے وہ ناکام ہے۔ اس شرط لگانے سے کافر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ دوسرا صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ جو لوگ ہیں کامیاب لوگ جو ہے وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب نیک اعمال کیا ہے؟ نیک اعمال جو ہے وہ نماز ادا کرنا نیک عمل ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیک عمل ہے، اس طرح جو ہے روزہ رکھنا نیک عمل ہے، حج ادا کرنا نیک عمل ہے۔ تو یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ اب اگر آپ ایمان لائے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیسری صفت کامیاب لوگوں کی کیا ہے؟ تیسری صفت کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔
حق بات کا خود بھی اقرار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت، آپ امتوں میں بہترین امت ہے، آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ لوگوں کو نیک اعمال کا امر کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو یہ کامیاب لوگوں کی تیسری صفت ہے۔ اب کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت کیا ہے؟ کامیاب لوگوں کی چوتھی صفت جو ہے وہ وتواصوا بالصبر، یہ خود بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر جو ہے یہ ایک ایسا صفت ہے جس کو اگر کوئی اپنا لے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی امداد جو ہے شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین، بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ یہ چار صفات جو ہے وہ اپنے اندر لائیں، اور اگر آپ یہ چار صفات اپنے اندر لائیں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ جلدی سے جو ہے اسے شیئر کر دیجیے۔ اللہ